امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاذ مکرم امام وقیع بن جراح رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں. امام وقیع بن جراح اصحاب سیاستہ کے استاذ ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاذ سے پوچھا شکوت الی وقیع سوء حفظی، میرا حافظہ کمزور ہے، دماغ میں باتیں بیٹھتی نہیں ہیں، کوئی وظیفہ دے دیں. فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا بیٹا محمد بن ادریس الشافعی وظیفہ لے لے، گناہ چھوڑ دے، حافظہ قوی ہو جائے گا. میں نے پوچھا استاد جی وہ کیسے قوی ہوگا؟ فرمایا فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. یاد رکھنا گناہگار کو اللہ اپنے علم کا نور کبھی نہیں دیتا. تو اللہ نے جو علوم علماء کے سینے میں رکھے ہیں کچھ دیکھ کے رکھے ہیں. مولوی ایک نفل ہی نہ پڑھے نا تو عوام 100 پڑھے، مولوی باتیں کو لگو ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا جتنی مولوی بیٹھے کال لو آ کر مفتی صاحب نفل تو چھٹی دیتی ہے. آپ کہنا چھٹی دے گے نا بابا نہ پڑھنے چاہیے، لیکن میں ایک وجہ ترجیح بتا رہا ہوں، وجہ ترجیح سمجھا رہا ہوں. تو علماء کا کام جیسے ممبر میں جمعے پر حاضری ہے، جیسے مصلی امامت پر حاضری ہے، جیسے مصلی جنازہ پر حاضری ہے، جیسے عید خطبے پر حاضری ہے، جیسے نکاح طلاق میں مولوی کا اسٹینڈ لینا بنتا ہے، ویسے ہی عالم کا سیاست کو سنبھالنا بنتا ہے. دین کا ہر شعبہ ہمارے ذمے، تبلیغ ہم نے کرنی ہے، حق والا جہاد فی سبیل اللہ ہمارے ذمے ہے، امر بالمعروف ہمارے ذمے، نہی عن المنکر ہمارے ذمے، پیغمبر کی وراثت مصلی ہمارے ذمے، پیغمبر کی وراثت اسی طرح ممبر ہمارے ذمے، تو پیغمبر کی وراثت سیاست بھی ہمارے ذمے. تو بات پوری کرنی چاہیے یا ادھوری؟ پورے بولو، پورے بات پوری کریں یا ادھوری؟ پوری. توجہ رکھنا. میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے ذرا بتائیے. ہمارے جماعت والے کہتے ہیں مجھے دیکھیں بھائی مجھے دیکھیں، ہمارے جماعت والے کہتے ہیں پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے یا ادھورے دین پر؟ بولیے. پورے دین پر. تو پورے دین میں پیغمبر کے پورے دین کے شعبے آتے ہیں. یاد رکھو آپ ریونٹ جاتے ہیں جانا چاہیے، سہروزہ لگاتے ہیں لگانا چاہیے، 4 ماہ لگاتے ہیں لگانا چاہیے. ہمارے اکابر کا طریقہ ہمارے نبی کی وراثت کا کام ہے. لیکن اسی طرح ووٹ میں بھی آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یہاں بھی آنا چاہیے. یہ بھی پیغمبر کی وراثت ہے. اگر عالم کی آپ طاقتور نہیں بنائیں گے تو کیسے جائے گا اسلام آباد؟ میں کراچی میں تھا، مجھ سے وہاں ایک مہاجر بھائی نے پوچھا، مجھے کہنے لگا مولانا فضل الرحمان 40 سال سے اسمبلی میں ہے، کیڑا اسلام دا کام کیتا تھا؟ کون سا اسلام کا کام کیا اس نے؟ تم کہتے ہو ہم اسلام کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا جی 2 باتیں. پہلی بات تم کراچی والوں نے مولانا کو ووٹ کتنے دیے ہیں؟ کتنے دیے ہیں؟ ہن چپ بوتھا نکو جڑا بھائی آپ نے کتنے ووٹ دیے مولانا کو؟ کراچی سے مولانا کے کتنے بندے آپ نے اسمبلی میں پہنچائے ہیں؟ اجی ایک بھی نہیں. میں نے کہا تمہیں اعتراض کا حق بنتا ہے؟ بوتھی چاہ کے آپ آدھے وے جی مولوی صاحب کیا کیتا ہے؟ تو کیا کیتا ہے میرا پوتر؟ تو کھیر دے جاتے پانی دا گلاس دبی کھڑوتا بے کو تے پوچھ صاحب طاقت آئیے جی سمجھ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی تم نے ووٹ کی سپورٹ کتنی کی ہے؟ ایک بات. دوسری بات اب سنیں، جتنے لوگوں نے سپورٹ دی ہے، جتنے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جتنے لوگوں نے الیکشن میں تعاون کیا ہے، مولانا اسمبلی پہنچے ہیں، مولانا وہاں پہنچے ہیں. اب سامنے کرپشن کا جنگل ہے اور ان کے ہاتھ میں 400 MNA کے سامنے 10 MNA ہیں. تو آپ نے جنگل کاٹنے کے لیے چاقو دے دیا ہے. اب چاقو سے جنگل نہیں کٹتا. یہ رے لڑیاں مڑیاں کپیندن بہو ہے کپیندے راندن تو کم تھیں داراندے، جو شاخیں واخیں کٹتی ہیں وہی کٹتی رہتی ہیں. تو آپ چاقو دے کر جنگل کاٹنے کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی آپ مولانا کو 1/3 میجارٹی دیں، وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے الیکٹڈ ہو کر سلیکٹڈ ہو کے رہے. ہم سلیکٹڈ کے قائل نہیں ہیں، پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہم سلیکٹڈ کے نہیں، ہم الیکٹڈ کے قائل ہیں. الیکٹ ہو کر مولانا بیٹھے، میں دیکھتا ہوں کون کرپشن کرتا ہے یا کہاں غلط کام ہوتا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.